الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بزرگوں و دوستو، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ شوال المکرم کا آج یہ دوسرا جمعہ ہے، یعنی رمضان کے بعد کا آج یہ دوسرا جمعہ ہے. اور ہمارے ملک کے اندر جو یہاں ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد مسلمانوں کے اندر علم دین سیکھنے کا، علم دین کو حاصل کرنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں اسے رمضان کے بعد شروع کیا جاتا ہے، اور رمضان کے بعد علم دین کو سیکھنے اور سکھانے کا ایک اچھا نظام کو شروع کرتا ہے. علم دین ایک مسلمانوں کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمارے پاس علم کی دولت رہے گی تو ہم ہر ایک چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے. اور جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے. اسی کو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور غیر اہل علم، یعنی علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، ایک سگا نہیں ہو سکتے. اللہ نبی کو بولتا ہے کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے سردی اور گرمی برابر نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے صحت مند اور کمزور برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان علم کو سیکھتا ہے تو اسے عزت ملتی ہے، ان کا شان بڑھتا ہے، اللہ اسے وہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے جو ایک دوسرے انسان کو، غیر اہل علم کو اللہ نہیں دیتا ہے. کیونکہ علم ہی ایسی ایک چیز ہے جو اللہ رب العزت نے ہر نبی کو دیا. علم ہر نبی کو دیا اللہ پاک نے. کوئی بھی ایک نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جسے کہ اللہ نے علم نہ دیا ہو. کیونکہ جب ان کے پاس علم ہوگا، کیونکہ علم ایک روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے. جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ اس علم کے ذریعے سے آسمان کی اوپر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور اسے سمجھ لیتا ہے. ہمارے پاس علم ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کو
صرف اس دنیا کو نہیں بنایا بلکہ اس دنیا کے بعد اور دنیا بنائے ہیں۔ آسمان کے اوپر اور دنیا ہے، وہاں جنت ہے، جہنم ہے، عرش کرسی ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں اور ان کے علاوہ کئی مخلوقات ہیں۔ ہم علم کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم نہ ہوتا تو ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ جنت ہے کیسا ہے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آسمان کے اوپر اور دنیا ہے، فرشتے ہیں، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ علم ہی ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھا سکتا ہے اور ہمارے ذہن میں اس بات کو بیٹھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کا جب نزول فرمایا، سب اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیت جسے جبرائیل علیہ السلام دنیا میں لے کر کے آئے تو سب سے پہلی آیت اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ سب سے پہلی آیت جو قرآن کا نزول ہوا وہ علم ہے۔ جب آپ علیہ السلام غار حرا میں تھے اور جبرائیل علیہ السلام قرآن کی پہلی آیت لے کر کے آیا، یعنی قرآن کا اترنا شروع ہوا، تو سب سے پہلی آیت قرآن کی سب سے پہلی وحی، قرآن کی سب سے پہلی آیت وہ کیا تھا؟ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے کہا اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو سب سے پہلا جو لفظ قرآن کا نازل ہوا وہ کیا ہے؟ پڑھ۔ اللہ اگر چاہتے تو پہلے کہہ سکتے تھے عبادت کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، لیکن اللہ نے سب سے پہلا کیا حکم نازل فرمایا؟ پڑھنے کا۔ سب سے پہلا جو آیت قرآن کا نزول ہوا پڑھنے کا آیت نزول ہوا۔ سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ علم اگر انسان کے پاس نہ ہو تو انسان کیسے ہیں؟ سمجھو بالکل اندھیرے میں ہے۔ علم نہ ہو تو سمجھو کہ ہم اپنے آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ علم نہ ہو تو ہم اپنے منہ سے کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ علم نہ ہو تو اپنے کان سے ہم کچھ نہیں سن سکتے۔ علم ہے تو ہمارا آنکھ صحیح طریقے سے کام کرے گا، ہمارا منہ صحیح طریقے سے بات کرے گا، ہمارا دل صحیح طریقے سے سوچے گا، ہمارا عقل صحیح فیصلہ دے گا۔ اور علم نہیں ہوگا تو ہم صحیح طریقے سے منہ سے بات نہیں کر پائیں گے۔ کس سے کس طریقے سے بات کرنا ہے، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، بڑوں کے لیے کیسا بات کریں گے، چھوٹوں سے کیسا بات کریں گے، ابا سے کیسا بات کرنا ہے، ابا کا کیا اکرام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا مقام ہے، یہ کون سکھائے گا؟ علم سکھائے گا۔ علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر ابا کو ابا نہیں بلائیں گے، پھر ابا اور غلام کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے ہم غلام کے ساتھ برتاؤ کریں گے وہی برتاؤ ہم اپنے باپ اور اماں کے ساتھ کریں گے۔ اس لیے علم دین کا سیکھنا ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور سے علم دین کا سیکھنا۔ علم چاہے دنیا کا علم ہو یا آخرت کا علم ہو، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف دین کا علم سیکھو، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ تم دین کا بھی علم سیکھو اور دنیا کا بھی علم سیکھو، کیونکہ دنیا کا جب علم انسان کے ہاتھ میں ہوگا تو اس علم کے ذریعے سے وہ بہت ساری چیزیں بنائیں گے۔ آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ نہ تو دنیا کے علم میں آگے ہیں اور نہ دین کے علم میں آگے ہیں۔ تو آج اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج بڑی بڑی بس کون بنا رہے ہیں؟ دوسرے لوگ بنا رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کون بنا رہے ہیں؟ دوسرے لوگ بنا رہے ہیں۔ ٹرین کون بنا رہے ہیں؟ دوسرے لوگ بنا رہے ہیں۔ یا اور بھی جتنے بھی ٹیکنک ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، بڑی بڑی مشینیں ہیں، کون بنا رہے ہیں؟ دوسرے لوگ بنا رہے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں نے دنیا کا علم چھوڑ دیا اور دین کا علم بھی چھوڑ دیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیچ میں ہم غلام بن کر آج زندگی گزار رہے ہیں۔
آج ہماری حالت ایسی ہی ہے، ورنہ دنیا اور دین دونوں اللہ نے اس اسلام میں، اس شریعت میں ملا کر دیا ہے۔ یہ شریعت اسلام صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اس دین کے ذریعے سے، اس مذہب کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے صرف تم اپنی آخرت کو بناؤ، اس لیے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ مذہب، یہ شریعت آخرت کی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہر ایک مسائل کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے ساری شریعت ہمیں دیا ہے۔ قرآن میں صرف دین کی پڑھائی نہیں ہے، شریعت میں صرف آخرت کی پڑھائی نہیں ہے کہ قبر میں کون سا سوال پوچھا جائے گا، اسے کیا اس کا جواب کیا ہوگا، فرشتے کیسے ہوں گے، اول کلمہ کیا ہے، دوسری کلمہ کیا ہے، تینویں کلمہ کیا ہے، یہ صرف اسلام نے ہم نے نہیں دیا ہے، بلکہ دنیا کا پورا علم اللہ نے اس قرآن کے اندر دیا ہے۔ کمی کس بات کی ہے؟ کمی اس بات کی ہے کہ آج ہم اس کو پڑھتے نہیں۔ اگر ہم آج قرآن کو سمجھتے، قرآن کو اگر آج ہم پڑھتے، قرآن کو اگر آج ہم جانتے، تو قرآن ہماری ذہن کو کھولتا، قرآن ہماری نظروں کو کھولتا، قرآن ہمارے دل کے بند کمرے کو کھولتا، اور پھر ہم اس علم کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں بناتے، وہ ساری چیزیں دنیا والوں کو ہم دیتے کہ دنیا مسلمانوں کا احسان ادا کرتا، دنیا مسلمانوں کا اچھا نام لیتا، دنیا مسلمانوں کو ایک شان کی نظر سے دیکھتا۔ لیکن آج اس کا الٹا ہے، آج دنیاوی لائن سے جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں وہ مسلمان نہیں بناتے ہیں، بلکہ چائنا والے بناتے ہیں، امریکہ والے بناتے ہیں، جاپان والے بناتے ہیں۔ کیا قرآن سے زیادہ اس کے پاس علم ہے؟ بتاؤ، قرآن سے زیادہ اس کے پاس علم ہے؟ ان کے پاس علم قرآن کے مقابلے میں 0% بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، وہ محنت کرتے ہیں، وہ اپنی عقل کو دوڑاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ایک نوا چیز بنانا ہے، وہ سوچتے ہیں، اور وہ بھی جب سوچتے ہیں تو قرآن کو رکھ کر سوچتے ہیں، قرآن کو انہوں رکھ کر سوچتے ہیں، قرآن کو پڑھ کر انہوں دیکھتے ہیں یہ چیز قرآن میں ہے کہ نہیں، تب جا کر کے اس پر وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اس چیز کو بناتے ہیں۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے، دین کا علم، دین کی پڑھائی ایک ایسی تعلیم ہے کہ جب انسان اسے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے، دین میں دونوں چیز ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، کچھ لوگ دین کی پڑھائی اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ دین پڑھیں گے تو کیا ملے گا، کچھ لوگ اس لیے دین کی پڑھائی نہیں پڑھتے ہیں کہ دین پڑھیں گے تو کیا ملے گا، کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ دین پڑھیں گے تو ہمارا ایمان بنے گا، ہماری آخرت بنے گی، قبر کی زندگی بنے گی، قیامت کے دن کام آنے والی چیزیں ہمارے ہاتھ آئے گی، اس لیے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے دین اسلام کے اندر، دین کی تعلیم کے اندر دونوں چیز ساتھ ساتھ رکھا تھا۔ قرآن پڑھ کر ایک انسان بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہے، قرآن پڑھ کر بڑے سے بڑا انجینئر بن سکتا ہے، قرآن پڑھ کر بڑے سے بڑا پائلٹ بن سکتا ہے۔ ارے قرآن میں کیا چیز نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو قرآن کے طریقے سے ہم پڑھیں۔ بہت ساری آج ہمارے پاس ہسٹوری ہے، مسلمانوں کی ایسی ایسی تاریخ ہمارے پاس ہے جنہوں نے قرآن پڑھ کر میزائل بنایا، قرآن پڑھ کر بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی مشین بنائی۔ انشاءاللہ اس پر کبھی وقت ملے گا تو ہم بتائیں گے کہ قرآن پڑھنے والوں نے دنیا والوں کو کیا کیا چیز پچھلے کی دنیا میں دیا، اور قرآن پڑھنے والوں نے دنیا کے اندر کیا کیا نام کمایا۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، لمبا لسٹ ہے، لیکن آج ہم ان ساری چیزوں پر سوچتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
اور ذکر کرنے کا پتہ طریقہ اس میں موجود ہے، اور قرآن میں کچھ نہیں ہے۔ آج ہم یہی سوچتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی پڑھائی، دین کی پڑھائی، دین کا علم ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ دین کا علم سیکھے، دین کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو بنیادی ضرورتیں ہیں، اس کو پہلے سیکھے، تب جا کر کے ہمارا ایمان اور ہمارا دین محفوظ رہے گا۔ ورنہ اگر ہمارے ہاتھ میں علم دین نہیں رہے گا تو پھر ہم بھی محفوظ نہیں رہیں گے اور ہمارا ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔